تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى تابع الاتم امامنا المہدی الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وفي 100 العاشرة لا يكون سوى المهدي۔ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الإمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذهب ما كتاب الله واتباع محمد رسول الله۔ وقال الإمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: قدم ما بر قدم رسول آمنا وصدقنا۔ محترم مصلیان جمعہ، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انتظامات فرمائے۔ آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ سلسلہ بھی اللہ تعالی ختم کر دیا، اس پر مہر لگا دیا۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نہ صرف رسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، اور ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ چنانچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ آپ نے گزشتہ ملاحظہ کیا، سماعت فرمایا کہ کار نبوت قیامت تک جاری ہے، اور اس میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انتظام فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا کہ دوسرے انبیاء، رسول، نبی جو آئے، ان کی امتوں کو، ان کی جماعتوں کو، ان کے حواریوں کو ہلاکت سے بچانے کے سلسلے میں اللہ کا کوئی منشا نہیں تھا، لہذا اس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرے نبیوں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، جبکہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور جیسا کہ گزشتہ خطبے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا،
انسان ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کمزوری، ضعف بہت بڑی ایک اس کا نقص، اور اس کا سب سے بڑا اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ بھول کی انسان کو شکایت ہے، جس کی وجہ سے خطا کر بیٹھتا ہے۔ لہذا وہ خطاؤں کو سے بچانے کے لیے اور ہلاکت سے بچانے کے لیے نسیان سے محفوظ رکھ کر خطاؤں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ڈھارس یہ دی، اور تام رسول اللہ کی حیثیت سے مہدی مراد اللہ کی بعثت کا اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی خبر سے، اس ہلاکت سے بچانے والی خبر سے آگاہ متنبع کیا، اور فرمایا کہ جب مہدی تمہارے درمیان آ جائے، اگر اسے دیکھ لو اور اگر سن بھی لو کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے، تمہارے اور مہدی کے درمیان برف کے تودے بھی اگر حائل ہیں تو اس پر سے رینگتے جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا مفترض الطاعات، اس لیے کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کی بیعت کرنا، اس کی تصدیق کرنا فرض ہے، مفترض الطاعات۔ رسول اللہ کا کہا اللہ کا کہا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور امیر کا کہا مانو۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث کے قرینے سے جو خبر صادق دی ہے، بہت بڑی خبر جو ہمیں خوشخبری دی مہدی موعود علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے سلسلے میں، اسے جانیں، اسے سمجھیں۔ دنیا میں بہت سارے اقوام کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کو دجال کا انتظار ہے، کسی کو عیسیٰ کا انتظار ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگ مہدی کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بے پناہ کرم، اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا بھی شرف بخشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث کے قرینے سے مہدی موعود علیہ السلام کی آمد اور بعثت کے سلسلے میں خبر صادق دی تھی، اس کے مطابق ہمیں مصدق مہدی ہونے کا بھی شرف بخشا ہے۔ ہم مہدوی ہیں، مہدی کے ہم دیوانے، دنیا ساری ہم کو مہدوی جانے۔ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے دیوانے ہیں، اس لیے دیوانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشن گوئی فرمائی، جس طرح سے خبر دی تھی، جس طرح سے آنے کے تعلق سے زمانہ بھی ایک طرح سے معین و مقرر کر دیا تھا، اس کے مطابق جو ہستی، جو ذات گرامی مرتبت بحیثیت مہدی موعود کے دنیا میں تشریف لائی، بعثت ہوئی مہدی موعود علیہ السلام کی، تو ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے ہمیں جانا، پرکھا، دیکھا، سوچا، سمجھا، تو بات سمجھ میں آئی کہ سید محمد جونپوری ہی مہدی موعود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ اپنی گفتگو کے ابتدا میں نے عرض کیا کہ خود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرا مذہب ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کوئی نیا دین، نیا مذہب، نئی کتاب، نئی شریعت نہیں لایا ہوں، بلکہ میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرا مذہب ہے۔ اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत का पूरा ख्याल रखा, उसका एहतमाम किया और उसका मुकम्मल हमें दर्स दिया है। तो इस हवाले से भी हम सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने जो कुछ किया है उस हवाले से अगर देखते हैं तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी वो महदी बरहक हैं जिनकी पेशन गोई, जिनके आने की खबर सादिक हजरत खातिमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बताया अपना मुकाम और मर्तबा कोई और तरह से नहीं बताया। महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कदम मां बर कदम रसूल, हमारा कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है। अब इसको अगर मिलाकर देखें हदीस से, शरीयत का कानून एक मोमिन होने के लिए, मुसद्दिक होने के लिए, सही दीन और ईमान को इख्तियार करने के सिलसिले में जो कसौटी है वो कसौटी ये है कि हजरत इमामना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी फरमाया मेरे कौल और फेल और अमल को कुरान और हदीस से मिलाकर देखो, उससे मुताबिकत रखती है मेरा कौल और फेल मेरा अमल, तो वो मेरा कौल और फेल और मेरा अमल है, वरना दीवार पर दे मारो। महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी चैलेंज किया है। तो लिहाजा उसके मुताबिक हजरत इमामना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कदम मां पर कदम रसूल, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना, मुख्तसर ये है कि फरमाया कदम मां पर कदम रसूल, हमारा कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है। उसको हजरत खातिमुन नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खबर सादिक दी महदी माऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के ताल्लुक से फरमाया अल महदी मिन्नी अखु असरी वला युक्ति, महदी मुझसे होगा, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, खता नहीं करेगा। यही कदम मां बर कदम रसूल, ये फरमाने इमामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बिल्कुल मुताबिक है। एक और आयत आती है कुरान करीम में सूरह यूसुफ की, मैं और मेरा ताबे अल्लाह की बसीरत की तरफ लोगों को बुलाते हैं। अब ताबे सब सिर्फ इत्तेबा कर सकते हैं, कामिल इत्तेबा सिर्फ और सिर्फ जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अलावा जितने भी इंसान इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के बाद जिनका मकाम और मर्तबा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब आखिरी रसूल, जिनके कामिल पैरवी करने वाली शख्सियत सिर्फ और सिर्फ हमारे आका तामे रसूलुल्लाह इमामना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी मर्तबा है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए महदी बरहक होने की दलील। अब ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे आसार और कराइन बताए, दलाइल बताए, पहचान बताई, नशानी बताई, वक्त बताया, नाम बताया, कहां पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी मां का नाम क्या होगा, खुद उनका नाम क्या होगा, ये सारी बातें बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हिंद से वफा की खुशबू आती है। अब वफा क्या है? वफा कामिल इत्तिबा जिसे कहते हैं, कामिल पैरवी, कामिल इत्तिबा, मुकम्मल पूरी तरह से इत्तिबा करना, वो वफादारी है। सही वफादारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करना। और वो कौन करते थे? महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उनके मुतालिक फरमाया कि यकफु असरी वला युक्ति, खता नहीं करेगा, मुकम्मल मेरा वफादार होगा, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा। और वो वफादार, वो नक्शे कदम पर चलने वाला, मुकम्मल ताबे ताम, मुकम्मल वफादारी करने वाला कहां पैदा होगा? जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हिंद से वफा की खुशबू आती है, मशहूर हदीस है। और वो इसलिए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से मालूम था कि महदी मौत कहां पैदा होंगे। जौनपुर में पैदा हुए। अब जौनपुर
जौनपुर के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब जौनपुर में पैदा होने के सिलसिले में पूछेंगे कि क्या दलील है, क्या सबूत है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजुल महदी मिन क़रियति युक़ालु लहा करीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हदीस को रिवायत किया हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी का एक करिए से ज़ुहूर होगा जिसका नाम करीमा होगा। अब तारीख के पन्ने उल्टा कर देखेंगे, तारीख के औराख गर्दानेंगे तो तारीख की किताबों में ये बात महफूज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक तो हिंद से वफा की खुशबू आने की खबर दी, दूसरा करीमा करिए में पैदा होगा। लोग कहते हैं शहर में पैदा होगा, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो करिए से उसका खुरूज होगा, उसका वो जाहिर होगा, यानी पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? मिन करियति, करिए में पैदा होगा। उस वक्त खरिया था, उस वक्त वो खरिया था, बाद में टाउन बना, फिर सिटी बना, बहुत बड़ा शहर बना, जिसे आज जौनपुर के नाम से याद करते हैं। अभी मैं अर्ज कर रहा था कि तारीख के पन्नों को पलटा कर देखेंगे, उसे गर्दानेंगे, उसे खंगालेंगे, उसे टटोलेंगे, उसे तलाश करेंगे तो जौनपुर का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में करीमा था। और जिसे हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजुल महदी मिन क़रियतिन युक़ालु लहा करीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी का खुरूज एक करिए में होगा और उस करिए का नाम करीमा होगा। अभी मैंने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बादशाह था जौनपुर का, उसका नाम उस तरह का था, मैं यहां ले नहीं सकता नाम, एक तरह से ले भी सकता हूं, हिंदवानी नाम था। और बाद में उस बादशाह के नाम से उस करिए का नाम लोगों ने करीमा रखा, और उस करिए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के ऐन मुताबिक महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, जिसे आज हम जौनपुर के नाम से याद करते हैं। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि महदी मेरा हम नाम होगा, उसका नाम मेरे नाम के जैसा होगा, यानी मेरा नाम मोहम्मद है, उसका भी नाम मोहम्मद होगा। चुनाचे सैयद मोहम्मद नाम है महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी की वालिदा का नाम मेरी माँ के नाम जैसा होगा, आमीना होगा। महदी के वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, यानी मेरे वालिद का नाम जो अब्दुल्ला है, महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। लोग एतराज करते हैं कि अब्दुल्ला, उनको सैयद खां कहा जाता था, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो हजरत इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी एक मरतबा किसी ने इस्तिफसार किया, हमने तो सुना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से पैदा होंगे महदी, आप तो सैयद खां के बेटे हैं, ये क्या मामला है? तो महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरजस्ता एक जवाब दिया, वो ये कि अल्लाह से जंग करो जिसने सैयद खां के बेटे को महदी मौऊद बनाया। और हकीकत ये है कि उस वक्त का तरीका ये था, सरकारी एक डिसिप्लिन, उस वक्त का एक कानून, एक उसूल ये था कि कोई अगर बहादुरी में पूरी तरह से वो नामदार होता था, कोई बड़ा जवामर्द होता था, बहादुरी के काम सरंजाम देता था, तो सरकार से, गवर्नमेंट से उसको खां का खिताब दिया करते थे। तो हजरत सैयद अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हजरत इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हैं, उनको बहुत सारे जबरदस्त तरीन
انہوں نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے سرکار سے، گورنمنٹ سے ان کو سید خاں کا خطاب کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ کہ وہ سید عبداللہ تھے اور وہ ان کا سلسلہ بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو کر چلا آیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی بتایا، کون ہوں گے، کیا نام ہوگا وہ بھی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کا نام بتایا، وہ بھی میں نے عرض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم سیرت میرا ہم شکل ہوگا اور اس کی سیرت میرے جیسی ہوگی، وہ ہم سیرت مصطفیٰ ہیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہے، اسے کہنے میں ہم کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرتے، اس میں کسی قسم کا ہم اپنے آپ ہمارے قدم ہرگز نہیں لڑکھڑاتے، بلکہ ببانگے دوہل ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم سیرت ہوگا، میرا ہم شکل ہوگا، میری ہم سیرت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، مہدی موعود علیہ السلام کی بھی سیرت تھی، اس لیے ہم کہیں گے ہم سیرت مصطفیٰ، ہم قدم رسول اللہ، اس لیے کہ واضح طور پر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقفو اسری ولا یخطی، وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا نہیں کرے گا۔ مہدی موعود نے بھی فرمایا قدم ماں بر قدم رسولت، تو ہم اس لیے یہ ہم بھی کہنے کی مکمل جسارت کریں گے، بلکہ سعادت حاصل کریں گے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سیرت مصطفیٰ تھے، ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم صورت مصطفیٰ تھے، ہم قدم رسول اللہ تھے اور تابع تام رسول اللہ تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہلاکت سے بچائے گا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، بار بار سنتے ہیں، بار بار سنتے چلے آئے ہیں، وعدوں میں، نصیحتوں میں، جلسوں میں، تقریروں میں، خطبوں میں آپ بار بار سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے متعلق بہت بڑی بھارت دی، اور اس حدیث کو سلسلۃ الذہب والی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں راوی مکمل جتنے بھی راوی ہیں معتبر ترین راوی ہیں، لہذا اس حدیث میں کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا، یہاں تک تو حدیث ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ آج ایک بات میں عرض کروں کہ میلاد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا دن ہے، اس لیے اس خصوص میں تھوڑا کچھ وقت ہو جائے تو سنیں، اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو پیسہ، وقت، سب کچھ صرف کرتے ہیں، استعمال اور خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے خلیفہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے اگر عشق ہے تو ایسے موقعوں پر پوری دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس قسم کی باتوں کو سراپا گوش ہو کر سننا، مکمل جذبے کے ساتھ سننا، یہ بھی ایمان کی پہچان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا، کیسے ہلاک ہوگی میری امت کہ جس کے اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں، درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں ایک بڑے زبردست الفاظ ہیں، اس کو اب تک غالباً آپ لوگوں نے نہیں سنا، ولیکن بین ذالک فیاض اعوج لیس منی ولا انا منہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اور مہدی کے درمیان بہت ساری جماعتیں آئیں گی، ذرا غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ یہاں سے نوٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ اور مہدی کے درمیان بہت ساری جماعتیں آئیں گی، ولیکن بین ذالک فیاض اعوج لیس منی ولا انا منہم، عیسیٰ اور مہدی کے درمیان جو جتنی بھی جماعتیں آئیں گی وہ ٹیڑھے بینگے ہوں گے، ٹیڑھی بینگی باتیں کریں گے، اس لیے لیس منی ولا انا منہم، نہ میں ان سے ہوں اور نہ تو وہ مجھ سے ہیں۔
یہ بھی ایک تنبیہ فرمائی اور فرمایا اب یہ بار بار سنتے اب اسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے اور فرمایا می ولدی فاطمہ تو فاطمہ کی آل سے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے تھے. لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء اس بات کی غلط فہمی میں ہیں کہ جب عیسیٰ آنے والے ہوں گے اس وقت مہدی کی بعثت ہوگی اور یہ خاص مسجد میں امامت فرما رہے ہوں گے اور پھر اس مسجد میں عصر یا ظہر کا وقت ہوگا, وہاں پر اس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, مسجد میں داخل ہوں گے, مہدی موعود علیہ السلام وہاں امامت کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے. جب دیکھیں گے عیسیٰ کو تو امامت کے لیے کہیں گے, عیسیٰ منع کریں گے, مہدی کو ہی امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے, خود اقتدا کریں گے. یہ غلط بات ہے. غلط اس لیے ہے کہ دین اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اجتماع خلیفتین لا جازو, ایک زمانے میں ایک وقت میں دو خلیفے اللہ کے خاص خلیفے جمع ہونا جائز نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک کو قتل کر دو. کیا کریں گے؟ جسے مہدی مان رہے ہیں اس کو قتل کریں گے یا عیسیٰ کو قتل کریں گے؟ نعوذ باللہ. حقیقت یہ کہ وہاں پر وہ جو حدیث ہے عیسیٰ کے ساتھ مل کر امیر دجال کا قتل کرے گا, حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اسماعیلی خاندان اس سے نہیں ہوگا, وہ امیر وہ اسحاق کی اولاد سے ہوگا. حدیث یہ ہے. اب اس کو صرف اس حدیث میں یہ تھا کہ امیر کا لفظ تھا جو کہ دجال کو قتل کرے گا عیسیٰ کے ساتھ مل کر, اس وقت کا امیر مسلمانوں کا اس وقت جو امامت کر رہا ہوگا. لیکن اس کو خیانت کی, لفظ بڑھایا, زیادتی کی, غلط ملت کیا اور امیر کے ساتھ امیرہم المہدی بنا دیا, اور اس طرح سے بات پھیلنے لگی اور حقیقت چھپا دی گئی. اور یہ بڑی امانت کی بات ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اب اس کو اگر غور کریں اس کا جواب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من اہل بیت, میرے گھر والوں میں سے ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان کے گھر سے, گھر والوں میں سے مہدی کو آنا ہے تو وہ بھی اسماعیلی ہوگا. یہ معتبر ترین اور مشہور ترین اور بالکل صحیح حدیث میں یہ بات واضح ہے. اور کچھ علماء کرام سے بات ہوئی, یہاں قریب میں رہتے ہیں, یہ حدیث اور اس کے ساتھ کی وہ حدیث کو تصدیق کر کے بتایا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ تو بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لفظ صرف امیر تھا, اس کو امیرہم المہدی بنا دیا گیا, اور امیرہم المہدی بنا دیا گیا تو وہ امیر اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو کہ عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرے گا کانا بنو اسحاق, وہ اسحاق کی اولاد سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں, تو مہدی موعود علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دجال کو عیسیٰ کے ساتھ مل کر قتل کرے گا وہ کانا بنو اسحاق, وہ اسحاق علیہ السلام کی آل سے ہوگا. تو بتائیے کہ پھر مہدی کہاں سے ہوگا؟ اس قسم کی بہت سارے دلائل ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین اہل البیت والقرآن. ہم کیا کہتے ہیں؟ القرآن والمہدی امامنا, قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں. اور مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکت فیکم ثقلین, تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اہل البیت والقرآن, میرے گھر والے اور قرآن تمہارے درمیان ہے. اب اہل بیت میں جو ہیں اس کی فہرست ہے. اہل بیت مہدی موعود علیہ السلام کو خاص طور پر بتایا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہوگا. تو بھی اس حدیث کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو مہدی موعود علیہ السلام ہیں ان کے متعلق قرآن کے متعلق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ترکت فیکم ثقلین اہل البیت والقرآن، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے گھر والے مطلب مہدی موعود علیہ السلام، ان کا دامن اگر مضبوطی سے ہم پکڑیں گے، قرآن اور مہدی کو ہم اپنا امام بنا کر اس کے اتباع میں ہم چلیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم نے بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی، میں نے اپنی گفتگو سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس سلسلے میں بھی عرض کرتے چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے حدیث کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اتنی ساری باتیں تو آپ نے جانی، اب درمیانی زمانے میں آنے کے متعلق بار بار سنتے آئے ہیں، اس کے مطابق لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کون سا زمانہ درمیانی ہے۔ سب سے پہلی تو چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدی تک کے حالات بتائے، اس کے بعد کے متعلق صحابہ نے پوچھا تو انا لا اعلم، اللہ اعلم وانا لا اعلم، اللہ بہتر جانتا، میں نہیں جانتا اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب 14 صدی گزر گئی، درمیانی زمانہ آنے کے متعلق بتایا تھا، اب بتائیے کہ 14ویں صدی مطلب آخری زمانہ ہو گیا، آخری زمانہ ہے تو پھر درمیانی کب آئے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا آخری زمانے کے بعد درمیانی زمانہ آئے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، پہلے درمیانی، پہلے اول ہوگا، درمیان ہوگا، پھر آخر ہوگا، سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اس درمیانی زمانے کے متعلق اور زیادہ اس کو کھروچ کے تو پھر ٹھیک ہے، درمیانی زمانہ سے مطلب کون سی صدی ہوگی وغیرہ وغیرہ، جن کے دماغوں میں دین اور ایمان سے بیزارگی ہے، مہدی موعود علیہ السلام سے وہ ایک طرح سے جو ہے، میں کیا کہوں، کہنے کے زبان خاکم بدہن کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن نخل کفر نباشت، اس کے تحت میں عرض کروں کہ ذرا جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے عرض کیا، ذرا سی کیا دولت آ گئی، ذرا سا کیا مقام مل گیا، ذرا سا کیا بڑے شہر میں چلے گئے، اور ذرا سا کیا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سمندر پار جا کر وہاں بہترین چیئروں پر بیٹھ کر نوکری کرنے لگی، تو کہتے ہیں بھائی مہدی کب آئیں گے، کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی ساری باتیں بتا کر ہوا مفترض الطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کی اطاعت کرنا، بیعت کرنا فرض ہے۔ برف کے مٹی کے تودوں پر سے اور پتہ نہیں وہ کیسے کیسے پہاڑی چٹیل میدان میں سے پتھریلی زمین پر سے چلتے چڑھتے جاؤ، بیعت کرو، یہ ایک الگ بات ہے، ویسا نہیں فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ برف کے تودے بھی تمہارے اور مہدی کے درمیان حائل ہے، اس پر سے رینگتے جاؤ اور مہدی کی بیعت کر۔ آمد مہدی کے متعلق رسول حضرت امام والد محترم نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ایک نعت مہدی لکھی، اس میں شعر یاد آیا تو میں عرض کروں کہ حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی امت کو نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اگر تمہارے اور مہدی کے درمیان برف کے تودے بھی حائل ہیں، اس پر سے رینگتے جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو۔ تب یہ اب زمانے کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ وہ درمیانی زمانہ حقیقت میں کون سا ہے۔ اب وہاں پر بات نہیں پڑی تو دوسرے قسم کی کھکورنی لے کر کھکورتے ہیں، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پورے کھلے الفاظ میں زمانے کا بھی تعین فرمایا، اور فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها وفي المئة العاشرة لا يكون سوى المهدی۔ اب یہاں یہ کام ہوا ہے، اور یہ جو حدیث سنا رہا نا، یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، جلد نمبر
3 यानी वॉल्यूम नंबर 3 सफ़ा नंबर 328 हदीस नंबर 887। इस हदीस को सैयद मोहम्मद गैसुदराज जो एक ज़माने के अपने ज़माने के बहुत बड़े वली हैं और साथ साथ ये बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं, उन्होंने इस हदीस को अपने मलफूजात में कोट किया है। यमानतदारी का तकाजा था, वो भी आलिम थे, बड़े मुफ्ती थे, अल्लाह वली थे, उन्होंने इस हदीस को कोट किया है। जो जितनी हदीस मैंने सुनाई वो सारी हदीस अपने मलफूजात में कोट किया है। लेकिन बात के आने वाले उलमाए सू जिसे कहना चाहिए, उन्होंने वफिल मियातिल आशिरत ला यकून सिवल महदी कट कर दिया, हज़फ कर दिया, उसे खत्म कर दिया। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? अब इस हदीस का जरा खोलकर उसकी तफसीम आप सुनेंगे तो पता चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हर 100 साल के शुरू में वफिल फी हाजिल उम्मत अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरी उम्मत के हर 100 साल के शुरू में एक दीन को ताज़ा करने वाला आएगा। वफिल मियातिल आशिरत ला यकूनु सिवल महदी। अब यहां पर है असल बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10वीं सदी के शुरू में जो होगा ला यकूनु सिवल महदी, सिवाय महदी मौत के ना होगा। अभी इस हदीस को क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात का भी इनकार कुफर है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को काफिर नहीं कहते। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया बंदा दीन बांटने के लिए आया है, लोगों का दीन छीनने के लिए नहीं आया है। और हम भी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अदना सा फॉलोअर, उनकी इत्तबा करने वाले होने की हैसियत से यही अर्ज करेंगे कि रसूलुल्लाह जिसे काफिर कहे वो काफिर है, कुरान जिसे काफिर कहे वो काफिर है। हम क्यों कहने लगे? तो इस हदीस में वाज़े खुले अल्फाज में वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हर 100 साल के शुरू में मेरे दीन को ताज़ा करने वाला होगा। वो फिल मियातिल आशिरत ला यकूनु सिवल महदी, और 10वीं सदी के शुरू में जो होगा सिवाय महदी मौत के ना होगा। सुनन अबू दाऊद की हदीस। अब इस हदीस को कुरान से मिला लेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बहुत सारी अहादीस की शक्ल बनाकर घड़ेंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मेरी अहादीस कुरान से मिलाकर देखो, उससे मुताबिकत है तो उस पर अमल करो, वरना मेरी हदीस नहीं है। इस हदीस को जो कि 10वीं सदी जिसे हजारवां साल कहा जाता है, अभी तक कुरान में देखेंगे, कुरान से पूछेंगे कि क्या मामला है। हुजूर ने तो बताया है, अल्लाह के बाद जिनका मकाम और मर्तबा है उन्होंने तो बताया है 1000वां साल 10वीं सदी के शुरू में महदी मौऊद आएंगे। अय कुरान हमें बता दे वो 1000वां साल कौन सा होगा? क्या तेरे दामन में अल्लाह ने ऐसी आयत रखी है? कुरान से पूछेंगे तो कुरान गोया होगी, हमसे कहेगी। क्या कहेगी? सूरह सजदा की आयत। सूरह सजदा की आयत है 4 से 5 तक की आयत। दो सूरह हैं, एक हामीम सजदा, एक सूरह सजदा। हामीम सजदा और सिर्फ सूरह सजदा, ये आयत सूरह सजदा की है। सूरह सजदा में 4 से 5 तक की आयत, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। क्या करेंगे? कुरान भी बोल रहा है, हदीस में भी है, कुरान में है। 21वां पारा सूरह सजदा 4 से 5 तक की आयत। अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसका शान नुज़ुल है उस सूरत का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को झुटलाया काफिरों ने,
تو اس سلسلے میں اس آیت سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے، وہ سب کچھ ہوا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، تو پھر کفار نے مذاق اڑایا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا عاجز نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا قدرت رکھتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اعلان کر دیا اللہ نے، نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا ختم، میرے حبیب کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، ختم نبوت۔ لیکن اللہ اتنا بھی عاجز نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، اس کی ضعیفی، اس کا ضعف، اس کی کمزوری کو ہم جانتے ہیں، بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے انسان۔ میرے حبیب نے بتایا، اس لیے ہمارا ایک انتظام ہے، میرے حبیب کی امت ضائع ہونے نہیں دیتا۔ میرا حبیب میرے لیے جتنا حبیب ہے اسی طرح سے اس کی امت بھی میرے لیے بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا منشا یہ تھا، اللہ نے ڈھارس دی اور پوری طرح سے بتایا، یدبر الارض من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ فرمایا کہ نبوت سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میری امت کے، میرے حبیب کی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میرا انتظام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس حساب سے، یعنی اس حساب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے نا جس وقت یہ وحی نازل ہوئی، وحی کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا، رسالت نبوت بھی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے عاجز نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، قرآن کے نزول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی طرف رجوع کرے گا ایک دن جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون، 1000واں سال ہوگا تمہاری گنتی کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اس حدیث کو، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها وفی المئة العاشرة لا یکون سوی المہدی، میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں میرے دین کو تازہ کرنے والا ہوگا، اور 10ویں صدی کے شروع میں جو ہوگا سوائے مہدی موت کے نہیں ہوگا، اور 10ویں صدی کیا ہے؟ 1000واں سال۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ اس کے بعد 1000واں سال تمہاری گنتی کے مطابق پھر سے اللہ تعالیٰ زمین پر ہدایت بھیجے گا۔ اب کون آئے گا بھائی ہدایت لے کر؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے حکم سے بتایا، اللہ کے بتائے جانے پر بتایا، وہ مہدی موعود ہے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق 1000واں سال، حدیث کے مطابق 10ویں صدی کا شروع، 10ویں صدی کا شروع کا مطلب 1000واں سال، اور 1000ویں سال کا مطلب 10ویں صدی کا شروع۔ اور اب آئیے سید محمد جون پوری، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مہدی برحق مانتے ہیں، ثبوت یہ ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری 847 میں جون پور، جس کا نام حدیث کے مطابق بتایا کہ اس وقت کریمہ نام تھا اس قریے کا، اب سٹی بن گئے، تو وہاں پیدا ہوئے 847 میں۔ پھر جب بعثت ہوئی آپ کی، اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحیح حدیثیں بتائی ہیں۔ وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ سچا جو مہدی موعود ہوگا اس کی پہچان یہ بتائی ہے کہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کرے گا سچا مہدی۔ سید محمد جون پوری حج سے فارغ ہوئے، رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ انی عبداللہ وہ تام رسول اللہ وہ ان المہدی الموعود۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ اپنے دعوے کے بعد، اعلان کے بعد، اعلان و اظہار کے بعد، مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کرنے کے بعد، مہدی برحق جو ہوگا، سچا مہدی ہوگا، بعثت کی اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان اور اظہار کرنے کے بعد صحیح احادیث میں ہے کہ 7 یا 8 یا 9 سال دنیا میں باقاعدہ حیات رہے گا. اب اس حدیث کو بھی 1000ویں سال 10ویں صدی کے شروع کی حدیث کو، اس 1000ویں سال کی آیت کو لے کر حضرت سید محمد جونپوری کی بعثت کے متعلق ذرا ہم اس پس منظر میں جائیں اور اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں. تو 901 کیا ہے؟ 901 10ویں صدی کا شروع، 10ویں صدی کا شروع ہے. 901 مطلب قرآن کی آیت کے مطابق 1000واں سال. ثابت ہو گیا قرآن اور حدیث سے کہ سید محمد جونپوری حدیث کے مطابق 10ویں صدی کے شروع میں اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان و اظہار کیا. قرآن کی آیت کے مطابق 1000ویں سال اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پھر سے زمین پر ہادی کے ذریعے، مہدی کے ذریعے بھیجا. حجت تمام ہوئی اور پھر اس طرح سے سید محمد جونپوری اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اعلان و اظہار کیا. اس کے بعد ہندوستان آئے، احمد آباد بڑلی میں پھر سے اپنا اعلان و اظہار کرتے ہوئے ہجرت پر ہجرت کی، جاتے 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 افغانستان پہنچے. وہاں فرحہ مبارک میں آپ کا روزہ ہے. آپ کا وصال 910 میں ہوا. 901 10ویں صدی کا شروع حدیث کے مطابق اور قرآن کی آیت کے مطابق 1000واں سال وہ پورا ہو گیا. اور دوسری دلیل اس کے بعد کی، اور ایک جو دلیل ہے کہ سچا مہدی جو ہوگا وہ اپنے اعلان و اظہار کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال دنیا میں زندہ رہے گا. 901 میں اعلان و اظہار کیا، 910 میں آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرمائے. کتنے سال ہوئے؟ 9 سال ہوئے. یہاں بھی حجت تمام. تو اس طرح سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گھبرانے کی، شرمانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. اور بہت ساری حدیثیں ہیں اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا. ایک مرتبہ فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنت انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسین والحسن وحسین والمہدی. زبردست حدیث ہے. سنن ابن ماجہ کی صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 4080 پر 7، جلد نمبر 2. یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سادات اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں. کون ہیں؟ انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرمائے تھے، انا میں، وہ حمزہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ، والجعفر جعفر الطیار رضی اللہ عنہ، والحسن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، والحسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، والمہدی اور مہدی موعود علیہ السلام. ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کے سرداروں میں سے سردار بتایا. مطلب یہ کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان کے مقام و مرتبے کو جب تک نہیں سمجھتے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے دل سے، سچے دل سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تصدیق نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور جو بھگوڑے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں غلط سمجھ کر، ہلکے سے لے کر
وہ بڑے بدبخت ہیں، ان کو چھوڑیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور سچے مہدویہ عقائد کی مکمل حفاظت کریں۔ گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر سے ہم کما سکتے ہیں، اسے پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز بھی پھر سے کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اور صحیح عقائد، ہم مہدوی ہونے کی حیثیت سے صحیح جو عقائد ہیں وہ اگر صلب سے ہمارے نکل جائے تو اسے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کی بیعت کرنا مفترض الطاعت، یعنی کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ اب اس فرض کو جب تک ہم پورا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہمارے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ اور حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر ادھر جو بھٹکتے ہیں، یہ جماعت میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، دامن میں اپنے لے کے لال و گوہر، دامن میں اپنے لے کے لال و گوہر، پھر در بدر ہے کیوں ناداں تجھے کیا ہوا۔ ہم اپنے دامن میں قرآن اور حدیث کے مطابق مکمل دلائل کے ساتھ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت جسے مراد اللہ کہا جاتا ہے، جسے امر اللہ کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر اللہ، مراد اللہ، خلیفۃ اللہ، معصوم من الخطا، ہوا مفترض الطاعات۔ یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ ویسی بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کا مقام، جب تک ہم اسے مکمل سمجھ نہیں پاتے اور جب تک ہم ان باتوں کو اپنے دامن میں نہیں سماتے اور دل میں نہیں بٹھاتے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جب تک نہیں ڈھالتے، ہم صحیح معنوں میں مومن و مصدق و مہدوی کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، اگلی ملاقات میں اور کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن یہ ساری باتیں آج تھوڑا سا وقت زیادہ لے کر اس لیے بتایا کہ ولادت مہدی موعود کا دن ہے، جشن ولادت مہدی موعود کا دن ہے، اس لیے آج ہماری بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اتنی بڑی ذات گرامی مرتبت جس کی ہم تصدیق سے بہرور ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تاکہ ہم جشن منائیں، خوشیاں منائیں، ہمارے اپنے دلوں کو پوری طرح سے مسرور کریں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت سمجھتے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے آج یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ وہ فضیلتیں و مقام و مرتبہ جو مہدی موعود علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا، یہ ساری باتیں کہنے اور سننے کی جو سعادت حاصل ہوئی، آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ خوشی منائیے، ہمیشہ خوش رہیے، کہیں جا کر اپنے آپ کو نہیں جھکائیے۔ سب اپنے اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صحیح عقائد کو یہ ساری دلائل کی بنیاد پر ثابت کر سکتے ہیں، اسے منوا سکتے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و سکت و صلاحیت عطا فرمائے، اور ان صحیح عقائد پر مہدوی ہونے کی حیثیت سے حضرت امامنا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کو صحیح پوری طرح سے جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تادم آخر اس پر ثابت قدمی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، جب دم واپسی ہو ہماری تو ہمارے زبانوں پہ، ہماری لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں خطبہ ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ آج کے اس یوم کے ولادت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جشن کے خصوص میں یہ کہتا ہوں، آپ بھی اپنے دل میں کہیے، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، ونصدق ان المہدی الموعود قد جاء ومضى۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔